Hello and welcome. Welcome to the Fashion Design course, The Art of Creative Fashion Design. آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے بیسیکلی فیشن ڈیزائن ہے کیا. تو اگر ہم فیشن کا انٹروڈکشن کریں تو بیسیکلی فیشن ڈیزائن از این آرٹ فارم دیٹ ریکوائرز کریٹیوٹی اینڈ انوویشن. اگر ہم بات کرتے ہیں فیشن ڈیزائن کے حوالے سے، بیسیکلی اٹس اے فارم آف آرٹ جس میں ہم کریٹیوٹی شو کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ڈفرینٹ چیزوں میں ہم کریٹیوٹی شو کرتے ہیں. کچھ کریٹیو چیزیں جو ہیں وہ آرٹ کے فارم میں ہوتی ہیں، لائک پینٹنگ، اسکلپچر، فوٹوگرافی. تو اس طرح سے فیشن بھی ایک آرٹ کا فارم ہے جس میں ہم ڈریسز ڈیزائن کرتے ہیں. جو اپنی کریٹیوٹی ہے وہ ڈریسز کی صورت میں ہم دکھاتے ہیں. بیسیکلی اٹس اے فارم آف آرٹ، اور یہاں پہ اپنے آپ کو لوگ ایکسپریس کرتے ہیں. خود ڈیزائنرز بیسیکلی خود کو ایکسپریس کرتے ہیں اور ایک نئے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں اپنے کسٹمرز کے لیے اور ڈفرینٹ جو ہم کنزیومرز ہیں ان کے لیے. فردر مور اگر ہم دیکھیں کہ رول آف کریٹیوٹی ان فیشن ڈیزائن کیا ہے، بیسیکلی فیشن ڈیزائن کے فیلڈ میں کریٹیوٹی کا رول کیا ہے. اگر آپ کریٹیو نہیں ہوں گے، مطلب آپ یونیک آئیڈیاز لے کر نہیں آئیں گے، تو فیشن تو وہی رہے گا. مطلب ٹرینڈس نارملی ہمیشہ وہی رہتا ہے، یا اس میں ٹرینڈ فورکاسٹنگ میں تھوڑے سے چینجز آتے رہتے ہیں. لیکن جو کہ مین چیز ہے وہ ہے ڈیزائنر کا سینس، یا کہ وہ کیسے کریٹیوٹی پہ کام کرتے ہیں، مطلب کیسے کریٹیو آئیڈیاز لے کر آتے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر آپ لوگ دیکھیں تو آلریڈی ہمارے نیچر میں ایگزسٹ کرتی ہے. مطلب ڈفرینٹ لوگ، کچھ لوگ آرٹ سے انسپائر ہو کے ڈریسز کلیکشن بناتے ہیں، کچھ نیچر سے انسپائر ہو کے. اینڈ اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ فیشن ڈیزائنر کے اوپر ہے کہ وہ کیسے کریٹیو سوچتا ہے. ان ساری چیزیں مٹیریلس کے بارے میں، کیونکہ مٹیریلس جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، آپ کے لیے بھی وہی مٹیریلز ہیں اور ایک دوسرے ڈیزائنر کے لیے بھی وہی مٹیریلز اویلیبل ہیں. لیٹ سپوز اگر ہم ایگزامپل کے تھرو بات کریں، لائک لیٹ سپوز ہیں ثنا صفیناز ہیں، ماریا بی ہیں، ایچ ایس وائی ہیں، اس طرح کے جو ڈیزائنرز ہیں، یا کاڑی ہے، گل احمد ہے. اگر ہم باہر کی بات کریں، کچھ فارنر برانڈس کی اگر آپ بات کریں، گوچی، شینیل، تو یہ سب کے پاس یہ مٹیریلز جو ہیں یہ نارملی اوور آل، کیونکہ آج کے ٹائم میں نا مارکیٹ جو ہے، مطلب دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، ساری چیزیں اویلیبل ہیں. اگر آپ کو پاکستان میں کوئی چیز نہیں مل رہی تو آپ باہر سے کسی بھی کنٹری سے وہ منگوا سکتے ہیں. لیکن اویلیبل چیزوں میں سب سے زیادہ کریٹو کون سوچتا ہے اینڈ کیا ڈفرینٹ وہ لے کر آتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کریٹیو نہیں ہیں تو آپ نیو آئیڈیاز لے کر نہیں آ سکتے، تو آپ کی جو کلیکشن ہیں اس میں ریپیٹیشن آئے گی. جب ریپیٹیشن آتی ہے تو لوگ ایک ٹائم پہ آ کے آپ کے کسٹمرز یا کنزیومرز جتنے بھی ہیں وہ بور ہو جاتے ہیں، لائک ان کو کچھ نیا چاہیے ہوتا ہے. ایون اگر آپ لوگ ہمارے کلچر میں دیکھیں تو ڈریسز نارملی کرتا وہی ہے، لیکن ہر سیزن میں ڈیزائنرز کچھ نہ کچھ نیو لے کر آتے ہیں. کچھ ایڈیشن موٹیوز جو ہیں وہ کچھ ایڈ کر لیتے ہیں، لائک ڈیجیٹل پرنٹ میں کچھ ٹائم پہلے بہت سارے مطلب ویژول آرٹ کے امیجز ہوتے تھے، پینٹنگ، لینڈسکیپ، اس طرح کی چیزیں انکلوڈ کرتے تھے. تو یہ بیسیکلی کریٹیوٹی ہے. جتنا آپ اپنے ڈریسز کو انٹرسٹنگ بنائیں گے اپنے کسٹمر کے لیے، کنزیومرز کے لیے، تو اتنا ہی وہ اٹریکٹیو رہے گا ان کے لیے، وہ اس کی طرف مائل ہوں گے اور سلیکشن کریں گے آپ کے ڈیزائنس کی. فردر مور اگر ہم دیکھیں تو سورسز آف انسپریشن فار فیشن ڈیزائنرز کیا ہو سکتا ہے. لائک فیشن ڈیزائنر کن چیزوں سے انسپائر ہو سکتا ہے، وہ اپنے کلیکشن کو اگر بنانا چاہے تو وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جن سے نارملی فیشن ڈیزائن انسپائر ہوتے ہیں اپنے کلیکشن کے لیے. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے، مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ لائف سے بھی ہو سکتے ہیں، لائک اگر آپ اسٹریٹ لائف سے بھی ہو سکتے ہیں. آپ ارد گرد جتنی ساری چیزیں دیکھتے ہیں ان میں سے کسی بھی ایک ایلیمنٹ سے آپ انسپائر ہو سکتے ہیں. لائک اگر ہم بات کریں یہاں پہ نارملی تو نیچر ہے، آرٹ ہے، کلچر ہے اینڈ ہسٹری ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لائک اگر ہم نیچر کی اگر صرف بات کریں تو نیچر میں ٹریز ہیں، پلانٹس ہیں، لینڈسکیپس ہیں، برڈز ہیں، اس کے علاوہ باقی حشرات بھی ہیں. تو کسی بھی ایک چیز سے انسپائر ہو کے وہ ڈریس جو ہے کلیکشن ہے وہ بنا سکتے ہیں. یہاں پہ ایک ایگزامپل دیا ہوا ہے کہ
سینٹ لورینٹ کا جو ایک ڈریس کلیکشن تھا وہ انسپائر تھا پبلو پکاسو سے. تو اس طرح کہ آپ کسی بھی ڈفرینٹ آرٹسٹ کے کام سے بھی انسپائر ہو سکتے ہیں, چاہے بے شک وہ ویژول آرٹسٹ ہے یا فوٹوگرافر ہے. پریویسلی اگر آپ لوگ دیکھیں تو کچھ ڈریسز ہمارے کلچر میں لائک ہمارے پاکستان میں کیلیگرافی سے بھی انسپائر ہو کے کچھ کام ہو چکا ہے. اس طرح سے اگر آپ لوگ ابھی 14 اگست آنے والا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے فلیگ کے اوپر یا گرین اینڈ وائٹ کی کمبینیشن کے اوپر کافی سارا کام ڈیزائنرز کرتے ہیں اینڈ ڈفرینٹ ٹائپ آف فیبرکس ڈیولپ کرتے ہیں. سو اس طرح کے ایونٹ سے اسپیشل اوکیجن سے یا اس طرح کے ڈفرینٹ ایونٹ سے آپ انسپریشن لے سکتے ہیں ایز اے فیشن ڈیزائنر. اچھا, دا کریٹو پروسیس ان فیشن ڈیزائن. نیکسٹ جو ہمارا سلائیڈ ہے اس میں بیسکلی اگر ہم دیکھیں تو فیشن ڈیزائنر کے پروسیس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ ضروری ہیں, یا ورک فلو جسے ہم کہتے ہیں کہ مطلب کس طرح سے وہ اپنے کام کو آگے لے کے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا آئیڈیا ہے, انیشیل سٹیج پہ آپ کا آئیڈیا ہے کہ آپ سپوز کسی اسپیسیفک آرٹ سے آپ انسپائر ہوتے ہیں, دین اپنے آرٹ کو آپ نے کنورٹ کرنا ہوتا ہے اسکیچز کے اندر. اسکیچز بیسکلی اسکیچز سے یہاں پہ مطلب ہے السٹریشنز. تو فیشن السٹریشنز ڈیولپ ہوتے ہیں, ان میں کلرز کیے جاتے ہیں, ان کا ایک پیٹرن ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ہم بیسکلی کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو پیٹرن نہیں, السٹریشن کے تھرو ہم یہ دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ڈریس کا جو ویژول لک ہے وہ کیسے لگے گا یا کیا چیز ہم لے کر آنا چاہ رہے ہیں. سو اس کے لیے پھر پیٹرن میکر ہوتے ہیں, پیٹرن جو ہے الگ سے ڈیولپ کیا جاتا ہے, پھر اس پیٹرن کو ایک گارمنٹ کی صورت میں ڈیولپ کیا جاتا ہے. اور بیچ میں سے اگر اس پروسیس ورک فلو کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک دو چیزیں اور بھی انکلوڈ ہوتی ہیں, جس میں ہے فیبرک سلیکشن. پیٹرن کے لیے کون سا ہمیں فیبرک ریکوائرڈ ہے, ہم اس کے اوپر ڈیولپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کون سے ٹیکنیک میں ہم وہ ڈریس بنائیں گے. لائک اگر ہم یہ فردر آگے جا کے ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس مطلب ٹیکنیک کون کون سے ہیں, یا ڈیزائن ہم ایک ڈیزائن اسپیسیفک ڈیزائن کو مطلب ڈفرینٹ چیزوں میں ہم یوٹیلائز کر سکتے. لائک ہمارے پاس اسکرین پرنٹنگ ہے, ڈیجیٹل پرنٹنگ ہے, اس کے علاوہ ایمبرائڈری ہے, پیچ ورک ہے, کولاج ورک ہے. سو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہے, اسموکنگ ہے ہمارے پاس. تو یہ ہمارے پاس بہت سارے ٹیکنیکس ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں کہ کون سا والا فیبرک ہم نے سلیکٹ کرنا ہے, اور کون سا والا ٹیکنیک ہم نے یوز کرنا ہے, اور فردر اس گورنمنٹ کو اس طرح سے ڈیولپ کیا جاتا ہے ان سارے پروسیس سے ہو کے. تو اس کمپلیٹ پروسیس میں جہاں پہ ہمارے پاس لائک فیشن ڈیزائنر کے پاس ایک اپرچونٹی ہوتی ہے لائک ایک براڈر ویو میں سوچنے کی, کہ مطلب کریٹیو سوچ سکتے ہیں, ڈفرینٹ آؤٹ آف دا باکس سوچ سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ یہ سارے فریڈم ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ چیلنجز بھی فیشن ڈیزائنرز کو پیش آتے ہیں. اس میں ایک ہوتا ہے ٹائم لمیٹیشن. ٹائم بہت ضروری ہے اگر آپ فیشن ڈیزائنر ہیں, کیونکہ فیشن لیٹس سپوز اگر آپ کے کنزیومر ہیں یا کسٹمر ہیں تو وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے اتنے ٹائم میں آپ یہ ساری چیزیں ڈیزائن کر کے دو گے. اگر ہم ایگزامپل لیتے ہیں لیٹس سپوز اگر پاکستان کے اگر ہم ایگزامپل لیتے ہیں, نارملی جیسے برائڈل ویئرز ڈریسز لوگ بناتے ہیں تو اس کے لیے ایک اسپیسیفک ڈیزائن سلیکٹ کرتے ہیں. پھر وہ ٹیلر کے پاس یا ڈیزائنر کے پاس جو بھی آؤٹ لیٹ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے ٹائم میں یہ ڈریس چاہیے. تو ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں ان کا پہلے سے, اس طرح سے ان کو ڈریس ڈیزائن کرنا ہوتا ہے ڈیزائنرز کو. تو سیم یہی پروسیس ہے, اگر آپ ایک فیشن ڈیزائنر ہیں تو آپ کے لیے ٹائم مینیج کرنا بہت ضروری ہے, ٹائم کے اوپر کام کرنا یہ بہت ضروری ہے. تو ٹائم کو مینیج کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ پھر بجٹ دوسری چیز ہے جو کنزیومر کی طرف سے یا کسٹمر کی طرف سے آپ کو بجٹ ملتا ہے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھے سوچ رہے ہوتے ہیں لائک کہ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں, اس طرح سے, لیکن جب آپ بجٹ کی بات کرتے ہیں اپنے کسٹمر سے تو کچھ لوگوں کو افورڈیبل لگتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں لائک ہمارے پاس بجٹ اتنا ہے, منیمم یا میکسیمم بجٹ آپ کو بتا رہے تھے کہ ہمارے یہ بجٹ ہے, اس کے اندر ہمیں یہ ڈیزائن چاہیے. دن آپ کو اس چیز کے اوپر کریٹیوٹی مطلب ایک کریٹیو تھنکنگ کرنی ہوتی ہے, لائک کہ سوچنا ہوتا ہے اس کے اوپر کہ کیسے ہم اس کے ڈیزائن کو بھی بنائیں, وہی جو ڈیزائن آپ نے دکھایا تھا, اینڈ جو کنزیومر نے یا کسٹمر نے جو پرائس بتایا ہیں آپ کو وہ بھی ریڈیوس کرے, اس کے جو اکارڈنگ ساری چیزیں ہیں وہ مینیج کی جائیں.
سو بیسکلی ایک فیشن ڈیزائنر کو یہ دونوں چیزیں سوچنی ہوتی ہے کہ آپ نے ڈریس بھی ڈیزائن کرنا ہوتا ہے، کریٹو ڈریس بھی ڈیزائن کرنا ہے، اور بجٹ کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو ایک فیشن ڈیزائنر کے لیے مطلب چیلنجز لینا یا ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیکچر کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔